سکتا بھی نہیں ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کیٹیگوریکل کہتا ہوں, اگر اردو بولنے والوں کی کوئی اکثریتی نمائندہ جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مگر خام خواہ کے لیے اگر کوئی دعوے دار ہے تو خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں, نہ ہی حرج ہے. تو الیکشن کے بعد جب کابینہ بنتی ہے تو وہی پارٹی احساس سے محرومی کو بھول جاتی ہے. پھر وہ کن چکروں میں پڑتی ہے کہ جی ہمیں اچھی اچھی وزارتیں چاہیے, ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے. جس طرح بچے ٹافیاں لینا جاتے ہیں نا دکانوں پہ, نہیں جی ابو جی میں یہ ٹافی نہیں وہ ٹافی لوں گا, اس طرح فرمائشیں ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں اچھی سی وزارتیں. پتہ نہیں اچھی وزارتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اس جماعت کے لیے. تو یہ چورن ان کی دکان سے ختم ہو چکا. اب نہ سندھ لسانی سیاست, خاص طور پر شہری علاقے, نہ لسانی سیاست کے متعمل ہو سکتے ہیں نہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. اسی طرح حیدرآباد میں ان کے کسی دوست نے پریس کانفرنس کر دی. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اللہ معاف کرے اس طرح گالم گلوچ کرتے تھے, یہ آپ کے کان سن چکے ہوں گے, آنکھیں دیکھ چکی ہوں گی کس طرح یہ گالم گلوچ کرتے ہیں, اور اپنے سابقہ بانی کو کس طرح یہ کس الفاظ میں یاد کرتے رہتے ہیں. آج کل وہ اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے آپس کے جھگڑے ہیں, وہ ان کا معاملہ وہ جانے. مگر سندھ میں اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے اگر لسانیت کی سیاست کو پروان چڑھانے کی ناکام کوشش کی, تو میں 3 مرتبہ کہہ چکا ہوں ناکام ہے. اور وہ ہم نہیں, وہ شہری علاقوں کے باشعور, غیور اور محبت کرنے والے عوام ان سازشوں کو ناکام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ جناب علی سندھ میں نگراں حکومت پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بی ٹیم ہو, آپ کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. 3 صوبوں کی اگر میں مثال دوں, جو تینوں اتحادی پارٹیاں ہیں, سندھ میں گورنر متحدہ قومی موومنٹ کا, پنجاب میں گورنر مسلم لیگ نواز کا, کے پی کے میں گورنر مولانا فضل الرحمان کا, تینوں ہمارے مخالف ہیں, آپس میں ملے ہوئے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پنجاب میں گورنر ہاؤس میں میٹنگیں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آپ اپنی نالائکی, ناکامی, اپنے اندرونی اختلافات کو چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن سے اتنی دلچسپی ہے تو نکلے میدان میں, جس طرح بلاول بھٹو زرداری نکلے ہوئے. آپ میں دم نہیں, آپ سازشوں کے چکروں میں ہیں کہ کہیں سے کوئی سازشی راستہ ہاتھ آ جائے تاکہ آپ وہ راستہ اختیار کر کے الیکشن میں جائیں, مگر اس کی اجازت پاکستان کے عوام نہیں دیں گے. کان کھول کر سنیں وہ جماعتیں, وہ لیڈران, کہ اگر انہوں نے کسی کے اشاروں پہ, کسی کی ٹھپکی پہ, کسی کے آسروں پہ اگر اس طرح کی پاکستان میں سیاست کی تو پاکستان میں اجازت نہیں ہوگی اس طرح کی سیاست کی. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ میں پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی صوبہ سندھ میں ہوئی ہے ٹاپ ٹو باٹم کسی صوبے میں نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹ فنڈ سندھ کے روکے گئے, کسی صوبے کے نہیں روکے گئے. چیف سیکریٹری سندھ میں کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے چیلنج نہیں کیا, ہم نے کہا کہ کٹھن حالات میں انہی افسران کی موجودگی میں ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی جی صاحب کی پوسٹنگ صوبے سے باہر کے افسر کی ہے. تو یہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ, میں نے 2 نام لیے, اس کے بعد آپ ذرا لسٹ تو اٹھا کے دیکھیں کہ تمام سیکریٹریز چینج کر دی. یہ ہماری سیاست نہیں, یہ ہمارا وتیرہ نہیں, یہ ہم مگرمچھ کے آنسو روتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ہر کٹھن حالات میں
پھر بھی کہتے ہیں کہ الیکشن دو، شیڈول دو، الیکشن دو، شیڈول دو۔ آپ نے کہا کہ ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے شیڈول نہیں آ رہا، تو ڈی لیمیٹیشن تو ہو گئی 30 نومبر کو، آج ہم 6 دسمبر میں بیٹھے ہیں، مگر پاکستان کی قوم منتظر ہے الیکشن شیڈول کی۔ الیکشن شیڈول نہیں مل رہا۔ میں ایک بار پھر یہاں سے مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ کیا وجہ ہے کہ الیکشن شیڈول نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات کہ میں جس صوبے میں بیٹھا ہوں، ایک پارٹی ہے جنہوں نے اپنی ساری سینئر قیادت پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے کسی جونیئر کو اگر سندھ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو اناڑی ڈرائیور ہمیشہ حادثات کے سبب بنتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے کہنا چاہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ وہ شخص جو مسلم لیگ نون کی صدارت پر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل بھی آپ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں مجھ سے یہ کہا کہ موجودہ چیف جسٹس جو نگران ہیں، چیف منسٹر سابق جو جسٹس صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، میں ان سے بڑا مطمئن ہوں، ٹیم بھی ہے، اگر اچھے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یا تو تعریف نہ کریں، تنقید کریں، اگر تعریف کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں، مطلب عجیب کھچنی ہے اس کی، پتہ نہیں پڑتا ان کو کرنا کیا ہے۔ منصور مغیری کا نام جرنلزم میں آپ سب نے سنا ہوگا، بڑے اچھی تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر، ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں ان تنقیدوں سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی جب مسلم لیگ نواز کے صوبائی صدر جو موجودہ ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر صاحب موصوف نوشر و فیروز کے ایس ایس پی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ۔ میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کی بیوروکریسی کو مسلم لیگ نواز کے موجودہ صوبائی صدر ڈکٹیشن دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پکے ہیں، ہم آگے ہیں۔ آپ آئے ہو، آپ کا قائد آیا ہے پاکستان میں، ابھی پرائم منسٹر نہیں بنا اور انشاءاللہ بنے گا بھی نہیں، تو میں صاحب موصوف کو کہنا چاہتا ہوں، جس کا نام کیا ہے صدر کا، نون والے کا، بشیر میمن، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی دھمکیاں آپ کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا ہے ابھی سیاست میں آتے ہوئے، آپ نے بحیثیت بیوروکریٹ ہماری لیڈرشپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ضرور کی ہوں گی، مگر یہ سیاست ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سندھ کی بیوروکریسی کو دھمکیاں دے کے آپ اپنی مرضی کے کام کروانا چاہتے ہو، نتائج لینا چاہتے ہو؟ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے کہ کس کیپیسٹی میں ایک سابق بیوروکریٹ موجودہ افسران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ سورسز ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی سیاست کرتے ہیں اسی صوبے میں، اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کے بڑوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں جھکا سکیں گے آپ اس طرح کی فون کالز سے۔ ہم نے بڑی فون کالز کی دھمکیاں سنی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے جدوجہد اور قربانی کی تاریخ، آپ لفظ قربانی کے کاف سے بھی واقف نہیں ہیں جتنی قربانی ہم نے دی ہوئی ہے، تو اس بات کا نوٹس لیں کہ سندھ کے افسران کو ٹیلی فون پر دھمکیاں دینا کہ جی ہم آ گئے، آپ تو ابھی نااہل ہو، نااہلی سے تو جان چھڑواؤ، تو اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ اور وہی بشیر میمن صاحب خود یہ چلاتے تھے، روتے تھے کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس میں پرنسپل سیکرٹری کے
बाथरूम में उसको बंद कर दिया गया था। प्रेशर था मेरे ऊपर। तो यही प्रेशर था जो हमारी लीडरशिप के ऊपर केसेस बने। और जरा मालूम कर दें, आपको शायद इल्म नहीं होगा सैफुर रहमान क्या है। एहतसाब ब्यूरो में सैफुर रहमान ने इसी तरह प्रेशर में आके इस मुल्क के अरबों रुपए रेफरेंसेस में जाया किए। आज आपकी क़यादत तो नायल है, मेरी क़यादत सुरखरू है, वो किसी केस में चालान और नायल नहीं है। आज घी मिल का तो जवाब दे दें बशीर साहब, जो आपकी मिल्क के ऊपर नोटिस आए थे और आपने ये बयान दिया था, 2021 की बात कर रहा हूं, कि जनाब आली मेरे ऊपर तो खामखा ये केसेस और नोटिस आ रहे हैं, मैं कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन थोड़ी हूं। तो आज बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। आप मुस्लिम लीग की थे, आपने मुस्लिम लीग की क़यादत की एवा पर झूठे रेफरेंसेस दाखिल किए। अगर आप कहते हो कि आपने पैसे रिकवर किए, तो आज तो अदालत को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। तो उन केसों का बना क्या, उन केसेस का? अगर पैसे रिकवर हुए तो उन केसेस का क्या हुआ? तो इसलिए बशीर मेमन साहब जरा होश के नाखल लें, अभी नए नए आए हैं, आपको बड़ा शौक है सियासत का, सियासत बिल्कुल करें। मगर अनाड़ी ड्राइवर से मेरा मशवरा है कि गाड़ी जरा इतनी स्पीड में चलाएं कि कल आपकी जान को खतरा ना हो जाए। आप हमारी लीडरशिप के खिलाफ नाम ले लेके अगर बात करेंगे तो मरियम नवाज पे बात हमें भी करना आती है, नवाज शरीफ पे बात हमें भी करना आती है। आज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको, अगर होश के नाखन नहीं लिए, अगर आपने सियासी तहजीब नहीं सीखी, तो फिर आपको सबक सिखाना और आपके तमाम आपकी लीडरशिप के बारे में बात करने के लिए ज़बान हमें भी है, मगर हमारी परवरिश इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोगों की होती है। मुझे तो अफसोस होता है कि अगर 8 दिन में इस तरह की परवरिश है तो आगे चल के क्या होगा। इसलिए आखिर में मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि एक लिहाज से तो आप बेशक अफसरान को धमकियां दें, क्योंकि आप लाडले जो बने हुए हैं। और मुझे तो यूं लगता है कि आइंदा पेशी पर नवाज शरीफ साहब को वो 50 रुपए जो स्टाम्प पेपर के लिए थे उनसे वो भी वापस कर दिए जाएंगे कि ये 50 रुपए भी आप रख लें, क्योंकि हमारे लाडले हैं जो स्टाम्प पेपर वाले, ये हमें मालूम है। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि जनाब आली, आप दानियाल अजीज को राजी कर लें, आप अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को राजी कर दें, आप अपने साबिक वजीर खजाना को राजी कर लें, अपनी पार्टी को मजबूत करके फिर इत्तेहादी बनाए, फिर पीपुल्स पार्टी का 3rd स्टेप आता है मुकाबला करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप डाकुओं को शामिल करते करते अपनी विकटें गिराते जाएं, और हमसे भी मुस्लिम लीग नून के लोग राब्ते में हैं, मगर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो जो रोते फिरते हैं बेचारे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं मुस्लिम लीग नून में, एक टोले का कब्जा है, और जो कह रहा है कि जी हम तो पक्के हैं, हम तो आ गए हैं, तो पहले आप अपनी नायली का जो रेफरेंस है वो खत्म कराएं। इस तरह झूठ 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 बोलने से कुछ नहीं होगा, इस तरह बदमाशियों से कुछ नहीं होगा। ये बदमाशी नहीं तो और क्या है कि आप अफसरान को फोन करके धमकियां दें, इसकी इजाजत नहीं देंगे हम। मुझे इन अफसरान से कोई हमदर्दी नहीं, मगर इलेक्शन करीब आते ही अगर आप इस तरह फोन कॉल्स करेंगे, अपनी साबिक पोजीशन को आप इस्तेमाल करोगे, तो चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी। आपके हर अमल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। फिर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, कर लेंगे आपका मुकाबला। बड़ी मेहरबानी। इनके अलावा भी बहुत कुछ है, मगर मैंने कहा कि इंशाल्लाह वक्त पे हम उनकी सियासी विकटें गिराएंगे। वो बेशक तेगो खान तेगानी को शामिल करते जाएं, वो बेशक किसी की बरसी के ऊपर मिन्नतें करें उनके घर वालों को कि जी आप मियाँ साहब को अपने इस जलसे में मंगवा लें,
اس طرح کی ضرور کر لیں. اور دھمکیوں والی جو بات ہے وہ دھمکیوں والا شوق بھی پورا کر لیں. یہ اس طرح کا ابھی دور نہیں ہے. تو انشاءاللہ لسٹ جو ہے وہ بڑی لمبی ہے. وہ تو وہ بتائیں گے نا کہ کن کے ایما پر آپ دھمکیاں دے رہے ہیں افسران کو. یہ تو وہ بتائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے کہا کہ نام بتائیں. میں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ سورسز ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ افسران کل اسی پریس کلب میں آپ کے سامنے بھی نظر آئے یا عدالت میں چلے جائیں. دوسری بات میں نے کوٹ کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے بیٹھے ہوئے فون کال آئی ہے. میں آپ کو وہ اس کی پوسٹ شیئر کر سکتا ہوں. میں نے نام صرف اس کا لیا ہے جو میں نے چیز پڑھی ہے. باقی جو میرے پاس سورسز ہیں جو ہمیں شکایتیں کرتے ہیں, جو بیچارے روتے روتے پھرتے ہیں کہ جی آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کبھی نہیں ملے گی, اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں, تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پارٹی اس بات کی وضاحت کرے یا وہ شخص اس بات کا وضاحت کرے یا وہ ادارے اس بات کا نوٹس لیں جو الیکشن کمیشن ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جس کے کہنے پہ 8 فروری اللہ کر کے ہمیں ملی ہے. شیڈول ابھی بھی نہیں ملا. شرما رہے ہیں پتہ نہیں کیوں شیڈول دینے میں. تو اس طرح کی صورتحال صوبہ سندھ میں نظر آ رہی ہے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں افسران کو. تو وہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دھمکیوں کا دور گزر چکا. آپ نئے ہیں, شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فون میں دم ہوگا. آپ تو کیا, آپ کے بڑوں کی فون میں بھی دم نہیں ہوگا ابھی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ اب تک کا شیڈول کا نہ آنا اور ان لوگوں کو یہ ماحول فراہم کر دینا کہ آپ کسی نہ کسی بہانے عدالتوں میں جائیں اور الیکشن کو پیچھے کرنے کے لیے کیا دھکیلنے کے لیے آپ کو یہ ایسی سازشیں پیدا کر دیں. تو فی الحال مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جی ڈی اے ہو, مسلم لیگ نون ہو یا ان کے اتحادی ہوں, اس سازش کرتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں. وہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے, مگر میری بھی فیلنگ ہے کہ وہ یہ سازشیں کرنے میں مصروف ہیں اور ہم الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو بڑا فرق ہے, ایک لوگ سازشیں کر رہے ہیں اور ایک الیکشن مانگ رہے ہیں. دیکھیں پرانی شراب نئی بوتل میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے جن جماعتوں کا نام لیا یہ آلریڈی ہر الیکشن میں اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتے ہیں. نمبر 1, یہ کوئی نئی بات ہے نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے انہونی بات ہو جس کے ہم جوابات دیں. یہ جب آپ لیں گے تو فوٹو اسٹیٹ کاپی پڑی ہوئی ہے ان کے دراز میں, وہ نکال دیتے ہیں اور فون کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو, جناب آئیے ٹائم آ گیا ملنے کا, پھر یہ مل لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ, یہ ٹولہ ہے جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ اکیلے کر نہیں سکتے, اس لیے ان کا اتحاد بنتا ہے. وہ جب متحد نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سامنے لے کے آنے کے لیے. تو کہیں نہ کہیں ایک کینڈیڈیٹ مل کے باقی سب ان کی حمایت کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں 2008 کی رزلٹ آپ اٹھائیں گے تو جب 2013 کی الیکشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے اور زیادہ امپروو کیا ہے ان سے مقابلہ کرتے. جب آپ 2018 کی رزلٹ اٹھائیں گے تو 2018 میں مزید امپروو کیا ہے پیپلز پارٹی نے. تو انشاءاللہ اس بار مزید امپروو کریں گے اور ہم سنچری سے پلس جائیں گے. لاسٹ ٹائم ہماری سنچری کا تھا مگر 99 سیٹیں تھی ہماری, اس بار اور زیادہ سیٹیں لیں گے. مقابلہ یہی کرتے ہیں. اب ذرا آپ نے ٹھیک کہا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہی یہ ایک دانشمندانہ ایک چہرہ ہے اس ملک میں کہ جب مینڈیٹ لے کے کوئی بھی جماعت اسمبلیوں میں آ جاتی ہے, چاہے وہ 1 یا 2 سیٹوں والی چھوٹی سی جماعت کیوں نہ ہو, پھر یہ دل گردہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ کشادہ دلی سے سب کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے سب کو گلے سے لگاتی ہے کہ جی گورنمنٹ بن گئی ہے, آئیں گورنمنٹ کا حصہ بنیں اور اپنا جو مینڈیٹ ہے جو حلقے ہیں آپ کے وہاں کے عوام کی خدمت کریں. ادروائز دوسری پارٹیاں اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف کیسز کرتی ہیں, انتقامی کارروائیاں کرتی ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے مخالفین کو اقتدار میں شامل کر کے ان کو دیے گئے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے عوام کی خدمت کریں.
हमारे पास हल्के खाली नहीं है। हमारे पास हल्कों में अपने कारकुनों की इतनी बड़ी एप्लीकेशंस हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कि हम खुद इस बात में परेशान हैं कि हम अकोमोडेशन जो है वो अब पीपुल्स पार्टी के पास नए आने वाले दोस्त की नहीं है। अगर वो की जा सकती है, पीपुल्स पार्टी ऐसी एक पॉलिटिकल जमात है, मगर पीपुल्स पार्टी धमकियों पे, इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन नहीं रखती। हमें तो ये भी कहा जा रहा है कि अब हम हुकूमत में आके पुराने केसेस खोलेंगे। हम तो कह रहे हैं कि पुराने भी खोलना और नए भी दर्जनों दाखिल कर देना। रहेंगे पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे बीमार हुए तो पाकिस्तान में इलाज कराएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी बात ठीक है, मगर आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो भी एक पहली मर्तबा बनी थी, और उनके दौर के अंदर पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट और काम हुए वो तारीख का हिस्सा है। इसी तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर बनने को आप जरा साइड कर लें, फिर पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमी के लिहाज से या जितने भी काम है देख लें। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उनको न सिर्फ पीपुल्स पार्टी की ख्वाहिश बल्कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और पीपुल्स पार्टी के अंदर ये यूनानिमसली फैसला है कि मुस्तकबिल के वजीर आजम 2024 के पंजाब से नहीं सिंध से, और उनका नाम अभी से ही हमने डिस्क्लोज कर दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी है। सर अचूं था राना सनावला अगर ये बात कर रहे हैं कि किसी जज ने घर में आके माफी मांगी, तो ये वतीरा मुस्लिम लीग नून का जरूर रहा है। और इस तरह के शकूक शोबात पाकिस्तान में किए जाते हैं कि कोई किसी के दौर में अपॉइंट किया गया है, कोई किसी के एहसानात उतार रहा है। अगर इस तरह की कोई कहानी है तो हमारे इल्म में नहीं। अगर राना साहब खुद कह रहे हैं तो राना साहब को पता होना चाहिए कि हम अपने घरों में माफिया नहीं लेते, बल्कि सैफुर रहमान ने कोर्ट में, जिसके विटनेस हामिद बीर जैसे सीनियर सहाफी हैं, पांव पड़ के रोक के माफी मांगी थी। ये तो एक वाकया पब्लिक के सामने है, ये वाकया अगर चार दीवारी के अंदर है तो मालूम नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन सर। सवाल है, दो क्वेश्चन आपने किए हैं। एक तो जो इलीगल इमिग्रेट्स हैं सिंध में, उसके लिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। एक है रिफ्यूजीज, दो कैटेगरीज है अफगानिस्तान की, एक है इलीगल इमिग्रेट्स। पीपल्स पार्टी ने कहां इलीगल इमिग्रेट्स की हिमायत की है कि इनको यहां से नहीं निकाला जाए, नंबर 1। दूसरी बात कि आज भी अगर आप मेरा मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे तो मैं भी कहूंगा कि सिंध अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुल्क पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इलीगल इमिग्रेट्स के, तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपने बहरावाली की, तो ये सारे केसेस अदालतों में मौजूद हैं। अगर कब्जा किया गया है तो आज कोई मेरे ख्याल में चौथा महीना है चल रहा है इस हुकूमत को, कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क में अदालतें हैं, अगर आजिज धामरा भी किसी इलीगल काम में मुलविस है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे खिलाफ तो कार्रवाइयों में बड़ी सखावतें होती हैं, आपको मालूम है, तो इस पे खामोशी क्यों है, वो इदारे भी बताएं। थैंक यू।